بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ آسمانوں کے شور کو سن سکیں، اگر آپ نور کے سمندر کو دیکھ سکیں، اگر آپ اس لمحے کی دھڑکن محسوس کر سکیں جب کائنات میں پہلی بار انسان کا ذکر ہوا، تو آج کی یہ کہانی آپ کو آسمانوں کے اس فیصلے تک لے جائے گی جس نے دنیا، انسان اور تقدیر کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آسمانوں کی وسعتوں میں وہ لمحہ رونما ہونے والا تھا جس نے پوری تخلیق کا نقشہ بدل دینا تھا۔ فرشتوں کی صفیں خاموش تھیں، نورانی فضاؤں میں سناٹا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایسا اعلان کیا جس سے کائنات کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے سنا تو حیرت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ اور اللہ نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، خلقہ من تراب، پھر اس مٹی کو شکل دی گئی، درست کیا گیا، پھر روح پھونکی گئی۔ وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ روح پھونک دی گئی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر میں ڈوب گیا اور بولا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اسے مٹی سے۔ یہ تکبر اس کی بربادی بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ راندہ درگاہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں ڈوب گیا۔ مگر ابلیس نے کہا، میں آدم کو اور اس کی نسل کو بہکاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو عزت دی گئی، علم دیا گیا، ایسا علم جو فرشتوں کو بھی نہ تھا۔ اللہ نے اشیاء کے نام سکھائے، جب فرشتوں سے پوچھا گیا وہ نہ بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام نے تمام نام بیان کر دیے۔ اس لمحے ثابت ہو گیا کہ انسان کا رتبہ علم کی وجہ سے بلند ہے۔ پھر انہیں جنت میں داخل کیا گیا، وہاں سکون تھا، نعمتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا، آدم، تم اور تمہاری زوجہ یہاں رہو، جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر ابلیس وہیں پہنچ گیا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ جیتے رہو گے۔ آدم اور حوا نے کھا لیا، ان کا لباس اتر گیا، ندامت چھا گئی۔ انہوں نے رب سے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن حکم ہوا کہ اب زمین پر جاؤ، وہی زمین جس کا اعلان پہلی آیت میں کیا گیا تھا۔ یہ کہانی انجام نہیں، آغاز ہے۔ انسان کی ذمہ داری، آزمائش، ہدایت اور واپسی، all begin from here۔ قرآن کہتا ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ خوف کرے گا نہ غمگین ہوگا۔ زمین خلافت کا میدان ہے اور انسان اس کے امانت دار۔